بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور میں گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے ہوں۔ آج میں موجود ہوں سندھ کے گاؤں ٹنڈو سومرو میں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز اور بہت ہی رسپیکٹڈ مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے جمیل احمد نظامانی صاحب، اور گاؤں ٹنڈو سومرو کے یہ رہائشی ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ باتیں وہ کریں گے اور ایک بیماری ہے شوگر، اس کے متعلق تھوڑی سی بات چیت کریں گے، کچھ زیادہ تفصیلی نہیں۔ تو چلیں ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ ساری باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ پاک کے احسان ہے۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے دعوت نامے کو خوش دلی سے قبول کیا، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ سر آپ اپنا ذرا تعارف کروا دیں تھوڑا سا۔ جی، میں جمیل احمد نظامانی میرا نام ہے، اس گاؤں ٹنڈو سومرو سے ہوں صحیح۔ اور میں بائی پروفیشن ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اچھا۔ کسی ہائر سیکنڈری اسکول میں، اور کچھ زمینداری بھی ہے، اچھا، اور باقی جو پوچھنا چاہیں۔ صحیح، زبردست ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ کے گاؤں کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ ہے تو یہ گاؤں لیکن اس میں ڈسٹ بن بھی ہیں، اس میں جناب جو بجلی کے کھمبے ہیں ان کو بھی کور کیا گیا ہے، اس میں سیکیورٹی کا نظام بھی ہے، اور بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے گرد اقبال بھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں یہ بات ہوتی ہے تعاون کی، اور جب اجتماعی سوچ پروان چڑھتی ہے تو اجتماعی فوائد بھی نظر آتے ہیں۔ جب لوگ اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، ذاتی مفاد میں بند کر لیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کی اجتماعی سوچ ہے، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ڈونیشن بھی دیتے ہیں، اس میں بھی زیادہ حساب کتاب نہیں کرتے۔ اگر وہ کیلکولیشن اگر ہم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اپنی حیثیت سے زیادہ دے رہا ہو، کوئی کم بھی دے رہا ہو، لیکن چونکہ اجتماعی نفع ہے تو لوگ خوشی سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، اور خالق صرف پیسے سے بھی نہیں ہوتا، لیکن کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہیں جو ٹائم بھی دیتے ہیں، اور وہ جو ہے اسی وجہ سے یہ کام ممکن ہوا ہے۔ صحیح۔ تو آپ جو بھی چارج کرتے ہیں ماہانہ کے سالانہ بنیاد پہ؟ سالانہ بنیاد پہ ہم چارج کتنے پیسے چارج کرتے ہیں ایک عام آدمی مزدور سے؟ یعنی وہ فگرز تو میرے پاس نہیں ہے زیادہ ہے، خالد صاحب زیادہ اٹیچڈ رہتے ہیں، صحیح، لیکن جو کم از کم جو تنخواہ والے ہیں ان سے 2000 تک بھی ہیں، یہ سالانہ بنیاد پہ؟ سالانہ بنیاد پہ ہیں، 3000 تک بھی ہیں، اور جو زیادہ لوگ دیتے ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 5 لاکھ تک بھی دیتے ہیں۔ صفائی کا نظام بھی بے مثال ہے، آب و ہوا بھی ٹھیک ہے، اور اسکول بھی آج ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ نرسری بھی دیکھی، ماشاءاللہ بہترین۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ آپ کو شوگر بھی ہے؟ جی جی بھی شوگر ہے بالکل۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ سنا ہے کہ شوگر جب انسان کو ہو جاتی ہے، تو ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہو جاتی ہے تو اس کے کیا باڈی پہ اثرات ہوتے ہیں؟ اچھا، شوگر کی 2 اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں ٹائپ 1۔ اصل میں شوگر وہی ہے جو بیماری ہے جس میں پینکریاز جو ہے لبلبا کام نہیں کرتا، صحیح، اور وہ صرف 2% لوگوں کو ہوتی ہے۔ اچھا، باقی 98% جو لوگ ہیں ان کو جو شوگر ہوتی ہے اسے ٹائپ 2 کہتے ہیں، اور بلکہ کسی نے کہا ہے کہ یہ صحت مند لوگوں کو ہوتی ہے، جن کی باڈی ہوشیار ہو نا، چالاک ہو، وہ نہیں مانے کہ بھئی گلوکوز ڈالتے جا رہے ہو میں لیتی جاؤں، تو وہ انسولین کو ریزسٹ کرتی ہے، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر جو سیل ہے وہ گلوکوز انسولین کے بغیر نہیں لیتا۔ اچھا، ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے کہ سیل کے انسولین چابی ہے، سیل کی چابی لگے گی تو گلوکوز سیل کے اندر جائے گا، تو انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، گلوکوز کو وہ سیل لینے سے انکار کر دیتا ہے، صحیح، تو اس انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، پھر وہ گلوکوز جب سیل نہیں لیتا تو وہ بلڈ میں شوگر لیول چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کا جو علاج ہے وہ یہی کھانے کے ذریعے صحیح کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ کھانے کے ذریعے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں، میٹھا ہے جس میں، لیکن اس کے علاوہ گرینز ہیں جو یہ چھوڑ دینے چاہیے یا کم کر دینے چاہیے، خاص طور پہ گندم ہمارے یہاں زیادہ کھائی جاتی ہے، چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو ان میں اور جو خود شوگر ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ان میں زیادہ یوں سمجھ لیں اگر 20 چمچے اگر شوگر میں گلوکوز کے ہیں تو 16 ہوں گے گندم میں یا چاول میں بھی،
کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, یہ تو کوئی اتنا بڑا فرق کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ گلائکیمک انڈیکس کاؤنٹ ہوتا ہے, کہ گلائکیمک انڈیکس کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بلڈ شوگر ہے, بلڈ میں جو شوگر کھانے سے ریلیز ہوتی ہے اس کی رفتار کیا ہے. ان کی بہت زیادہ ہے, سبزیوں کی کم ہے. سبزیوں میں چونکہ فائبر ہے تو اس میں سے شوگر جو ہے بلڈ اسٹریم میں داخل ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے, تو تھوڑا تھوڑا داخل ہوتی ہے, شوگر لیول نہیں چڑھتی. اور دوسری اہم بات ہے کہ شوگر ہونے کے بعد فیٹ کھانا چاہیے, گوشت کھانا چاہیے, پروٹین کھانا چاہیے زیادہ, اور فیٹ کھانا چاہیے. فیٹ میں صرف ایک چیز ہے جو نقصان دہ ہے, وہ ہے آئل. یہ بھی فیٹ ہے, سبزیوں سے جو نکلتا ہے سبزیوں کا فیٹ ہے, لیکن یہ صحت کے لیے مضر ہے, اس کو بالکل بند کر دینا چاہیے. تو یہ چیزیں بند کرنا چاہیے. فیٹ کھانا چاہیے اور انڈے کھانے چاہیے, پروٹین کو کھانا چاہیے, اور جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس میں سبزیاں لینی چاہیے. فروٹ بھی بعد میں آتا ہے, پہلے فیٹ, پروٹین, اس کے بعد یہ کاربوہائیڈریٹ پہ سبزیاں, اس کے بعد فروٹ بھی چوتھے نمبر پہ آتا ہے. اللہ, حالانکہ فروٹ طاقت کے لیے, وائٹامنس کے لیے, لیکن لمٹ میں کھانا چاہیے, وہ بھی شوگر بڑھا سکتا ہے. باقی جوسز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جوس تو نیچر میں بنے ہی نہیں. فروٹ فائبر کے ساتھ آتا ہے, جوس تو عام آدمی کو بھی ایک تو پیکڈ کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. پیکنگ میں جو چیز آتی ہیں ان کو, ان میں جو کچھ اشیاء شامل ہوتی ہیں, کینسر ہو رہا ہے اور بھی صحت کے ایشو پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں خالص جو ہم نکال رہے ہیں گھر میں جوس, لیکن جو مریض ہے نا شوگر کا, اس کو تو لینا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ جوس نیچر میں بنا ہی نہیں ہے, فروٹ کے ساتھ ہے, فائبر کے ساتھ لینا چاہیے. تو وہ بلڈ اسٹریم میں ایک تو فائبر کا فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے جو نیورونس ہیں نا, وہ تو جو بیکٹیریا بناتے ہیں, اور وہ آنتوں میں بنتے ہیں, دماغ میں نہیں بنتے. اور وہ ان کو بیکٹیریا چاہیے, اور بیکٹیریا تو ہمیں جو پرو بیکٹیریا تو ہمیں دہی سے ملتے ہیں, لیکن ان کا کھانا فائبر ہوتا ہے, اور فائبر وہ ہمیں سبزیوں سے ملتا ہے, فروٹ سے بھی ملتا ہے. تو یہ ہے جو کھانے سے. اور اگر خدا نہ خواستہ شوگر ہو جاتی ہے وہ والے لیول کی, جہاں جو آپ بتا رہے ہیں کہ انسولین بننا بند ہو جاتی ہے, دوا جسے کہتے ہیں, ہاں, تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کے تو بہت زیادہ نقصانات ہیں, کیونکہ شوگر اگر کنٹرول میں نہ ہو تو اس کو کنٹرول انسولین سے ہی کیا جا سکتا ہے. اس کنڈیشن میں انسولین پہ چلے جانا چاہیے, انسولین ہی لگتی ہے. اچھا, ہاں, لیکن یہ صرف 2% لوگوں کو ہوتی ہے, اور وہ کم عمر ہوتے ہیں, ان کو ہوتی ہے, جینٹیکل ہوتی ہے. بڑی عمر کے زیادہ تر جو لوگ ہیں 40s کے ابو, 98% لوگوں کو ٹائپ 2 ہی ہے. باقی ٹائپ 1 کو تو انسولین پہ ہی جانا ہے. اگر وہ انسولین نہیں لگائے گا تو اگر شوگر لیول بڑھ جاتی ہے تو پھر پاؤں کٹ جاتے ہیں, نظر چلی جاتی ہے, آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. شوگر کی وجہ سے؟ شوگر کی وجہ سے. شوگر تو اگر بلڈ اسٹریم میں ہو تو وہ نرز کو جلا دیتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اور جنسی طاقت پہ بھی کوئی اثر؟ وہ بالکل, اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے. صحیح, بالکل پڑتا ہے. اور مردوں کے لیے تو یہ بات انتہائی فکر مندی کرنا ہے. ہاں, وہ اصل میں عجیب دلچسپ بات یہ ہے کہ صحت کا کوئی بھی ایشو تکلیف سے پہلے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, پہلے مزہ ختم کرتے ہیں. اللہ پاک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جنسی طاقت ہر تکلیف سے کم ہوتی ہے. اچھا, ہر تکلیف, بخار ہوگا تو بھی آدمی میں حالت ہوگی. ہاں بالکل. تو ایک تو شوگر میں تو اس پہ اثر پڑتا ہے, اگر شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوگی. لیکن بخار میں تو عارضی ہوئی نا. لیکن شوگر میں بھی عارضی ہے, اگر کنٹرولڈ ہے تو کچھ نہیں ہے. اگر کسی کو شوگر ہے اور کنٹرولڈ ہے, اس کی شوگر کھانے کے بعد 140 سے زیادہ نہیں آنی چاہیے. اگر 200 بھی, ڈائبٹک کو کہتے ہیں 200 بھی نارمل ہے, 180 بھی ٹھیک ہے, وہ نقصان دہ ہے. لیکن اگر فل کنٹرولڈ ہے, 70 اور 140 کے درمیان ہے شوگر والے پیشنٹ کی, تو اس میں اور ہیلدی پرسن میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ شوگر ہے ہی نہیں. اچھا, جی, زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. بڑی قیمتی اور مفید باتیں آپ سے جاننے کو ملی. تو اس کے علاوہ اب آخر میں یہی ہے کہ آپ کوئی پیغام دیں ہمارے نوجوانوں کو صحت کے لحاظ سے, رات کو جلدی سونے کے حوالے سے, اس حوالے سے بتائیں. صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ اب آج کل تو کچھ کام ایسے ہیں لوگوں کو رات کے اوپر کرنے پڑتے بھی ہیں, صورتحال تبدیل ہو چکی ہیں, ایسے ہیں کہ ملکوں کے ٹائم تبدیل ہو چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی کام نہیں ہے رات والا ضروری, تو پھر جلدی سونا چاہیے. رات کی نیند بہت بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ
نیند پوری کرنی چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہیے، پورا کھانا چاہیے. اور ٹائم پہ کھانا چاہیے؟ ٹائم نہیں، ٹائم کا ایشو الگ ہے. ٹائم کا یہ ہے کہ ٹائم کیا ہے، بھوک ہے بس، کبھی بھی ٹائم کا پابند. اور بھوک کے علاوہ ایک نوالا بھی نہیں کھانا چاہیے، صحیح فرمایا. کیونکہ ہمارا جو ہارمون ہے نا، گروتھ ہارمون، وہ صرف بھوک میں بڑھتا ہے. جب ہمارا گروتھ ہارمون باڈی میں بڑا ہوا ہوگا، اس کی لیول بہتر ہوگی، تو کھانے سے ہمارے مسل اسٹرانگ ہوں گے. اگر گروتھ ہارمون جو گروتھ کے لیے چاہیے، اگر اس کی لیول گری ہوئی ہے تو کھانے سے فیٹی بنے گا، مسل اسٹرانگ نہیں ہوں گے. یوں سمجھ لیں بھوک نہیں ہے تو کھانا ہی نہیں چاہیے، کچھ بھی نوالا نہیں چاہیے تب تک جب تک بھوک لگے نہ، اور کھل کے نہ لگے. کھل کے نہ لگے. اور بہتر ہے تھوڑی سی بھوک ہو تو ہاتھ کھینچ لیں، تو تاکہ نقصان نہیں ہو. لگے کھا بھی لیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کھانا چاہیے. اور جو ویٹ اگر گرانا ہے تو واک سے کبھی ویٹ نہیں گرے گا. واک سے اور فوائد ہیں. کوئی آدمی کہے کہ میں ویٹ گراتا ہوں، ڈائٹ کو مینج نہیں کرتا، تو 95% ویٹ جو گرتا ہے وہ گرتا ہی ڈائٹ سے ہے. اچھا، ویٹ میں اس کا رول بہت کم ہے، اس کے اور فوائد ہیں. صحیح. اور صحت کے حوالے سے واک بہتر ہے، لیکن کوئی ڈائٹ کو اگر نظر انداز کر کے ویٹ کرانا چاہتا ہے تو یہ پاسبل نہیں. ویٹ گرانے کے لیے. اچھا، ایک چیز بڑی اہم ذہن میں آ گئی، پانی کا اگر ہمیں بتائیں. آپ کہتے ہیں کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، سنا ہے ہم نے، تو اس کے متعلق کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ کوئی بتا؟ پانی کا کوئی خاص ایشو نہیں ہے، لیکن اگر کھانا اتنا زیادہ نہیں کھایا تو پی سکتا ہے. اگر ویسے ہی کھانا زیادہ کھا گیا تو ایسیڈیٹی ہوگی پانی زیادہ پینے سے. لیکن ایک یہ ہے، ایک مریض ایسے ہیں جن کے لیے میری تجویز ہے کہ وہ کھانے کے بعد پانی لازمی پئیں. وہ کون؟ وہ جن کی جو ہے پتھری بنتی ہے، اسٹون اگر اس کے بنتی ہے اس کے گردے میں، تو اس شخص کو بنتی کیسے ہے، اس کا میکینزم ہے کہ جب جہاں پہ نکاسی ہوتی ہے پانی کی اور پانی کم ہو تو کیلشیم اور آکزلیٹ اگر گردوں کے اندر مل گئے تو کیلشیم آکزلیٹ بن جائے گا اور پتھری بن جائے گی، اسٹون بن جائے گی. تو پانی ساتھ جائے، جب بھی کھانا ہضم ہو، آنتوں سے پانی جب نکل کر گردوں میں جائے تو پانی وافر مقدار میں ہونا چاہیے، کم نہ ہو. اگر کھانے کے ساتھ پانی نہیں گیا تو اس میں اگر کیلشیم اور آکزلیٹ چلے گئے تو وہ ان سے پتھری بن جاتی ہے. صحیح. اللہ پاک ان بیماریوں سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بہت شکریہ. بہت اچھا موضوع، اس کو جاری رکھیں، تھوڑا جاری رکھیں. ہاں، کافی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلی بار آپ کو. نہیں لوگ. اس کو جاری رکھیں. صحیح. تو شوگر کے موضوع پہ بات کریں پھر. جی ہاں، شوگر کا موضوع بہت اچھا موضوع. صحیح. بہت شکریہ منظور کپڑی صاحب. ہمارے ساتھ کیمرے پہ موجود ہیں منظور کپڑی صاحب، میرے دوست ہیں، میرے بھائی. تو میں آپ کا بھی مشکور ہوں، اور سر آپ سے تھوڑا سا اور ٹائم لیں گے جی اگر آپ کے پاس ہو. جی کوئی مسئلہ. صحیح. تو پھر شوگر کے حوالے سے آپ ہمیں مزید کو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. وہ یہ کہ شوگر کس عمر کے لحاظ سے ہوتی ہے یا نہیں، یا کس عمر میں احتیاط 40 پلس ہونے پہ کوئی ہے اس کی بات؟ 40 یعنی کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ تو زیادہ تر 40 پلس میں، لیکن 30s میں بھی ہو جاتی ہے، کافی لوگوں کو ہوئی ہے. کیونکہ اچھا، اب شوگر اگر کسی کو پتہ چل جائے یا شک ہو جائے شوگر ہے، تو اس کی ایک اہم ٹیسٹ ہے جو جہاں نہیں کروائی جاتی، وہ ہے فاسٹنگ کی سیرم انسولین. ٹائپ 2 میں وہ نارمل سے انسولین بڑھی ہوئی ہوگی، نارمل سے بڑھی ہوئی ہوگی. اس کی وجہ سے جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، شوگر بڑھنے سے پہلے اس کی شوگر گرنے لگتی ہے. اچھا. ہاں، کم ہو جاتی ہے. اور اگر گرنے لگے تو یہ ایک سائن ہے کہ اب شوگر ہونے والی ہے. پھر اکثر لوگ اس کو جو ڈسپینسر ہیں، کسی سے شوگر ٹیسٹ کرائی، اب 80 ہے کہتے ہیں گری ہوئی ہے. 80 نارمل ہے، گری ہوئی نہیں ہے. تو اس کو میٹھا کھلا کے، ایک تو اس میں ٹینڈنسی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ انسولین لیول چڑھنے لگتی ہے. تو اسی وجہ سے جب بھی اگر کسی کو شوگر کے حوالے سے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے تو HbA1c، گلوکوز فاسٹنگ یا گلوکوز رینڈم یا پوسٹ میل کھانے کے بعد کی شوگر ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے اہم ٹیسٹ ہے وہ فاسٹنگ سیرم انسولین ہے. تو 3 ٹیسٹ ان کو ایک ساتھ کرانے چاہیے: فاسٹنگ گلوکوز، فاسٹنگ سیرم انسولین اور HbA1c. اگر یہ ساتھ ہیں،
सीरम इंसुलिन अगर 3 और 25 के दरमियान है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी हुई है तो कन्फर्म शुगर है, बाकी टेस्टें सही भी हों। अच्छा। और अगर 3 से कम है तो फिर तो टाइप 1 है, फिर तो इंसुलिन पे डायरेक्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ शुगर के लिए इंसुलिन टेस्ट होती ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इशू है। सही। तो सर कहते हैं पैदल चलने से, मॉर्निंग वॉक में अगर बंदा चले तो जो लबलबा है वो बनता है, इंसुलिन की कमी पूरी होती है, क्या इसमें कोई हकीकत है? नहीं, वो टाइप खास नहीं, उसका वैक्स से तो फायदा पड़ेगा, लेकिन अगर उससे शुगर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना है कि अगर वो मिसाल के तौर पे चलने से शुगर जल रही है ना, हमारी सारी मूवमेंट जो होती है ना, इसमें जो जल ईंधन के तौर पे ग्लूकोज जल रहा है, अगर ग्लूकोज जलेगा तो हमारे मसल्स और ग्लूकोज ले लेंगे जो ब्लड में होगा, इससे कहते हैं कि कुछ भी कम भी होगी, लेकिन इससे कोई सच के शुगर पे या पैंक्रियाज पे कोई डायरेक्ट फायदा हो, इससे नहीं होगा। सही। सर आपने जैसे फरमाया कि गंदम में और चावलों में भी शुगर है, और परसेंटेज के हवाले से कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिस्टेंस नहीं है इन दोनों में, तो इसका नेमुल बदल क्या हो सकता है गंदम का और चावल का? नेमुल बदल तो बहुत सारे खाने हैं ना, यानी कि एक तो सब्जी ज़्यादा खाए और खीरा खाए। अच्छा। और उसके अलावा जो मिसाल के तौर पे जो दालें हैं, दालें भी, लेकिन अगर शुगर लेवल ज़्यादा हाई है तो रिकमेंडेड नहीं है, या अगर किसी को पथरी का बनने का इशू है। लेकिन ये है कि बाकी और सब जो खाने हैं, इनसे ग्रेन जो है ना, जो भी आता है, जो भी समझ लेते हैं ग्रेन को। हाँ, पालक, साग। नहीं, ग्रेन यानी कि जो ग्रीन नहीं, ग्रेन जो है, जैसे ये गंदम है, चावल है, या बाजरा है, मकई है, ये सारी चीजें, इन सब में जो है ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा है, तो इनसे परहेज कर लेना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए जी। सही। तो कौन सी ऐसी खुराकें हैं जिनका इस्तेमाल रखा जाए सिर्फ इसलिए कि शुगर ना हो? शुगर ना हो तो यही रेशो रखे कि पैक्ड चीजें, पैकिंग वाली चीजें तो इस्तेमाल ना करें। अच्छा। ठीक है, कोई भी चीज हो, जूस हो या ये जो बेवरेजेस आते हैं, ये तो इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। घर का खाना हो या हाथ का खाना खाना चाहिए। और अगर शुगर नहीं है तो नॉर्मल रोटी खानी चाहिए, ज्यादा गंदम ना हो, शुगर यानी कि चावल भी ज्यादा ना खाए, सब्जी ज्यादा खाए, सब्जी ज्यादा खाए, उसके साथ यानी कि खीरा है, इस तरह की चीजें जो ज्यादा फाइबर वाली हैं वो खा लेनी चाहिए। सही। आम नौजवानों में मैंने देखा है कि जब वो बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं या शुरू करते हैं तो चावल और दूध और इस तरह की चीज़ें, आलू वगैरह, यानी बादी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बॉडी में तो वाज़िया फ़र्क नज़र आता है, बिल्कुल मसल्स जो है पंप होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बादी के अलावा जॉइंट्स में पेन भी आ जाती है बाज़ औक़ात, तो ये क्या इन दोनों सूरतों को कैसे मेंटेन रखें कि बॉडी भी बने और इस तरह के नुकसान भी ना हो? नहीं, बॉडी बिल्कुल बनेगी, बॉडी बनेगी, लेकिन ये जो इनसे तो नुकसान ही होगा, ये तो ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि वो जो ज्यादा तवानाई खपाएंगे ना, तो जो बढ़ेगी लेवल तो वो कम कर देंगे उसी से, इसी वजह से उनको महसूस नहीं होता। अच्छा। बाकी ये जो मसल्स स्ट्रांग इससे नहीं होते, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन किस चीज से हासिल करें? मछली में है, अंडा का जो, अंडे की जो सफेदी है, वो सारे का सारा जो है ये है प्रोटीन है। अंडे की सफेदी। और जर्दी क्या है? जर्दी इसमें कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन डी भी है। तो अगर दोनों चीजें इकट्ठी खाई जाए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंडे को जो है ना बहुत अच्छा खाना है अंडा, इसको बहुत ज्यादा बदनाम किया हुआ है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता इससे। उबला हुआ अंडा या कि फ्राई? बेहतर तो उबला हुआ है, फ्राई में भी अगर देसी घी हो तो थोड़ा सा हो, लेकिन ऑयल वगैरह से इज्तनाब करे तो बेहतर है। लेकिन अगर वो तला हुआ भी खाता है, लेकिन ये है कि मीठी चीज़ों से और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से, ग्रेन से, फिर भी अंडा तो बेहतर ही है। सही। एक नौजवान जो 40 साल का है, नौजवान ही कहेंगे चले, तो उसको दिन में कितने अंडे और कब कब खाने चाहिए? अंडे तो वो दो भी खा सकता है एक टाइम पे, सुबह को नाश्ते में। सही। अगर एक सुबह एक शाम कर ले तो बेहतर है, जबरदस्त है। सही। तो यानी उसकी तवानाई जो है बरकरार रखे, उसको फायदा ही होगा उसको, क्योंकि बॉडी को कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ता है, जिगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है,
16 अंडों के बराबर कोलेस्ट्रॉल जिगर को बनाना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी को चाहिए। चाहिए हाँ। 16 अंडों के बराबर बराबर बॉडी कोलेस्ट्रॉल जिगर को बनाना जिगर को बनाना पड़ता है, बॉडी को चाहिए, क्योंकि हमारे जो सेल हैं वो उसको जरूरत पड़ती है कोलेस्ट्रॉल की। वाह जी वाह। कोलेस्ट्रॉल को बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता। एक तो डॉक्टर एरिक बर्ग कहते हैं कि हार्ट अटैक का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इतना खतरा नहीं है जितना कोलेस्ट्रॉल लो होने से। अल्लाह अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं? हाँ। कोलेस्ट्रॉल लो होने से खतरा होता है ज्यादा। अच्छा हाँ। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बड़ी कीमती और प्यारी बातें आपने की। जी तो चाह रहा है कि और सामीन भी चाह रहे हैं कि आपसे बात की जाए, लेकिन वक्त के पेश नज़र हमें आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। वंस अगेन थैंक यू, आपने टाइम निकाला, हमें इज़्ज़त बख्शी, हमारे शो में आप आए, आपसे बातचीत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और मंजूर कपड़े साहब जो कैमरे पे मौजूद है उनका, बाकी सभी दोस्तों का। रेहान फाउंडेशन की जानिब से ये लाइव इंटरव्यू था। इजाज़त चाहूँगा मैं, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद।